میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی صاحب، جو اپنا بین الاقوامی تمام اپنا معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، کہ سردار صاحب اس کشمیر میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا ان کو کرنا چاہیے. جی شکریہ. دیکھیں اب جو نریندر مودی نے کیا ہے، سچ پوچھیے تو اس نے دنیا کا جو قانونی ڈھانچہ ہے سارا اس کو ہلا کے رکھ دیا. اور ہندوستان میں بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آئین ہندوستان کو بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ آرڈر نکالا، صدارتی آرڈر، پھر یہ ریزولوشن کے لیے لوک سبھا میں گئے، اور جو آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کی سری نگر میں اسمبلی ہے اسے انہوں نے پوچھا نہیں، حالانکہ وہ پابند تھے ان کے آئین کے مطابق. جو معاہدہ نہرو نے ہری سنگھ جو کشمیر کا اس وقت حکمران تھا اس کے ساتھ جو انسٹرومنٹ آف سکسیشن ہے، جس کے تحت ہری سنگھ نے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا، اس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ آرٹیکل 370 یہ جب بھی آئین بنے گا انڈیا کا، اور 54 میں آئین بنا، یہ اس کا حصہ ہوگا. اور یہ کشمیر کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سری نگر نے اس کو پاس کیا، اور ہری سنگھ نے شرط رکھی کہ 3 موضوعات جو ہوں گے وہ سینٹرل گورنمنٹ کرے گی. اس میں ایک ڈیفنس تھا، ایک کمیونیکیشن تھا، اور ایک فارن افیئرس تھا، اور ہر معاملے میں خود مختار ہوگا کشمیر. اور پھر اخیری اس کی شرط یہ تھی کہ 370 آرٹیکل جس ادارے نے بنایا ہے، جو کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی مقبوضہ کشمیر، وہ ادارہ ہی وہ توڑ سکتا ہے. تو انہوں نے توڑ دیا اس کو. پھر انہوں نے نہ ہی صرف انڈیا پاکستان کے معاہدوں کو اب خطرے میں ڈال دیا ہے، جس میں شملہ معاہدہ ہے جس کا وہ بڑا چرچا کرتے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اور بھی بے پناہ معاہدے، ہر معاہدہ خطرے میں پڑ گیا. اور بین الاقوامی جتنا بھی اسٹرکچر ہے جس کے اوپر سارے بین الاقوامی ریلیشنز مبنی ہیں، وہ بھی سارا اسٹرکچر ہل گیا، کیونکہ ٹریٹیز مسٹ بی آنرڈ. اس پرنسپل کے تحت انٹرنیشنل لا کام کرتا ہے. اس کا لیٹن ورڈ ہے، مگر میں سمپل آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹریٹیز مسٹ بی آنرڈ. یہ آنر نہیں کیا اس نے ایک ٹریٹی توڑی ہے، اب نہ جانے کتنی اور ٹوٹیں گی یہاں بھی اور باقی دنیا میں. سردار صاحب، یہ جو اپنا مودی نے جو کیا ہے، یہ کرنے کے بعد انہوں نے باقی پوری دنیا میں توجہ مرکوز نہیں کر دی کہ کشمیر ایک ایشو ہے، اور اس نے آئین سے ہٹ کے جو حرکت کی ہے. اس وقت جو ریئلی طور پہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ ابھر گیا ہے، اس سے مودی سرکار کو بجائے فائدہ ہونے نقصان نہیں ہوا؟ جی لانگ ٹرم نقصان ہے. فی الحال تو ان کو فائدہ ہے، کیونکہ تاریخ کو وہ چڑھ جائیں گے راج پتھ میں جہاں پریڈ ہوتی ہے، وہاں بڑی تقریر جھاڑیں گے کہ میں یہ لے آیا، میں وہ لے آیا. پاکستان فخر کرتا ہے کہ فاٹا کے ساتھ ڈسٹرکٹ وہ لے آیا، میں آدھا کشمیر لے آیا. وہ ایسی بات کرے گا. مگر آپ نے درست فرمایا، کشمیر کو انہوں نے افیکٹولی انٹرنیشنلائز کر دیا. اور میرے یہ ایک خیال ہے اس میں، جب ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات ہوگی، مختصر میں یہ بات کر دوں، ان کو یہ خدشہ ہے کہ شاید ثالثی ماننا پڑے ٹرمپ پر تو اتنا پریشر پڑے گا کہ ساری دنیا کہے گی بیٹھیں آپ. تو اس نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ثالثی کی. اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم بھی اس کا جواب دیں یا نہ دیں. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے ہمیں کرنا. نہیں، اس وقت جو صورتحال ہے، آپ ماشاءاللہ فارن منسٹر رہے ہیں، آپ موجودہ گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو کیا حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ اچھی رہے؟ دیکھیے میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں، ریکمنڈیشن ہی ہو سکتی نا میری طرف سے، کہ اس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ یہ پراسپیکٹ فیزیبل ہے یا نہیں.
کہ گلگت بلتستان کو اب مرج کرنے پاکستان سے آزاد کشمیر رہے، وہی اسٹیٹس اس کا رہے. گلگت بلتستان پہلے بھی کشمیر کا حصہ نہیں رہے. 1947 میں جب یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن سیکورٹی کونسل نے پاس کی، گلگت بلتستان میں بڑی سخت ریزسٹنس تھی کہ ہم حصہ نہیں ہیں کشمیر کا، ہمیں نہ وہاں دھکیلیں. اور اس وقت کی گورنمنٹ نے اپنے سوچ کے تحت اس کو کشمیر کا حصہ ڈسپیوٹ کا بنوایا تاکہ ہماری مسلم آبادی بڑھ سکے. یہ بیک گراؤنڈ ہے، مگر اس کو ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے. میں تو یہ ایڈوائز دوں گا. جی، جیسا کہ آپ نے سنا سردار آصف عبدل صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس کشمیر میں جو موجودہ صورتحال اس کو بڑے ہی طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بھارت کا اکھنڈ بھارت کا خواب ہے اس کو چکنا چور کیا جا سکے. جی سر، بہت